بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا علمی. ناظرین، پڑھنا لکھنا، کتابیں پڑھنا، پرانی کتابیں حاصل کرنا اور نئی کتابیں حاصل کرنا بہت سارے مسائل ہیں. اور خیر اس دور و زمانے میں کچھ مطالعہ کا شوق لوگوں میں جہاں کم بھی ہوا ہے، لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے کہ بالکل کم ہوا ہے. ڈیجیٹل فورم بہت زیادہ بن گئے ہیں، ان فورمز پہ آپ کو کتابیں ملتی ہیں. اسی طرح کا ایک فورم ڈیولپ کیا ہے اور جنہوں نے ہمارے ساتھ وہ تشریف فرما ہے محمد زین العابدین مغل صاحب. ایک IT کمپنی کے سربراہ ہیں، دبئی میں مقیم ہیں، پاکستان میں بھی آفس ہے اور دنیا بھر میں یہ کام کر رہے ہیں. اور یہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے ایک ایپ ڈیولپ کی ہے اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے لیٹس ریڈ بکس فار ایوری ون. تو یہ لیٹس ریڈ جو بکس کا انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے، یہ کیا ہے اور یہ کس طرح کام کرتے ہیں اور آپ اس سے کیسے استفادہ کر سکتے ہیں، آپ اس میں اپنا حصہ کیسے ڈال سکتے ہیں، یہ جاننے کے لیے آئے. ان کو ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے. تو جناب زین العابدین صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ. تو یہ آپ نے کیا بنایا ہے؟ آج کل لوگ کتابوں سے دور ہیں اور آپ لوگوں کو کھینچ کے کتابوں کی طرف لا رہے ہیں. تو یہ آپ کو کیا آئیڈیا، کیا سوچی آپ کو جاتے جاتے؟ لوگ تو ویڈیو گیمز اور پتہ نہیں کیا بنا رہے ہیں، علم پھیلا رہے ہیں. جی بالکل، بیسکلی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس چیز کا آپ کہہ لیں کہ ایک مارکیٹ گیپ ڈھونڈا کہ ایک تو پہلی بات یہ کہ کتابوں کا پڑھنا لکھنا آف کورس یہ چیز کم ہو گئی کافی. اور میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس یہی ہے کہ میری اگر زندگی میں بدلاؤ آیا تو اسی وجہ سے آیا ہے کہ میں نے کتابیں پڑھنا شروع کی. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ ایز اے نیشن، ایون ایز اے انڈیویجول، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ترقی ہو، آپ کا کام چلے، آپ کی پرسنالٹی کی گروتھ ہو، تو آپ کو کتابیں پڑھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. لیکن پھر دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتابوں کی جو ایکسیسیبلٹی ہے کہ کتنی آسانی سے وہ اویلیبل ہے اور کتنی مہنگی ہے، کتنی سستی ہے، یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے آج کل. ٹھیک ہے. اب آپ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، آپ کتابیں خریدتے ہیں، آپ شاید ہی وہ پڑھتے ہیں، پھر وہ کتابیں آپ کے الماری میں، آپ کے گھر میں ہمیشہ پڑی رہتی ہے. کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جس کے تھرو آپ کتابیں اپنے جونیئرس کو دے سکیں. تو یہی سوچ کے میں نے ایک اپلیکیشن بنائی کہ آپ اپنی یوز کتابیں اپنی ایپ کے اوپر لسٹ ڈاؤن کر دیں. ٹھیک ہے. لسٹ کرنے کے بعد وہ لوکیشن بھی پک کرے گا تاکہ آپ کے لیٹ سے یونیورسٹی کے بچے ہیں، جونیئرز ہیں، یا آپ کے نیبر ہاؤڈ میں جو بھی بچے ہیں جنہیں کتابیں چاہیے، تو وہ دیکھ سکتے ہیں یار کہ یہ والی بک اویلیبل ہے، یہ سیکنڈ ہینڈ پرائس میں ہے یا یہ فری میں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ 2 کلومیٹر دور ہے، 1 کلومیٹر دور ہے، تو آپ بندے سے مل کر کتاب ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں. اچھا، آپ کا اس میں درمیان میں کوئی رابطہ نہیں ہے؟ آپ نے ایک پلیٹ فارم بنا دیا ڈیجیٹل، میرے پاس کتابیں پڑھی ہیں کچھ، میں نے ان کتابوں کو انلسٹ کر دیا اور میری لوکیشن وہاں آ گئی. ارد گرد کے بندے کو وہ اگر کتاب پڑھنی ہے، کوئی مثلا یادوں کی بارات ہے جی وہ پڑھنی ہے جی، لبیک ہے وہ پڑھنی ہے جی، یا شاب نامہ پڑھا، کوئی ایسے نام لے لیتے جی. تو کسی کو شوق ہے پڑھنے کا، تو اس نے وہ دیکھا کہ علی رضا علوی کے پاس یہ کتاب پڑھی ہے اور یہ اس سائڈ پہ ان کا گھر ہے، F6 میں یہ رہ رہے ہیں، تو وہ آئے مجھ سے رابطہ کرے گا. اس کے اوپر فون نمبر بھی لکھا ہوگا. اچھا، فون نمبر ہم نے اس کو ہائڈ کیا ہوا ہے پرائیویسی ایشوز کی وجہ سے کہ آپ ڈائریکٹلی کسی کو کال نہ کریں، کسی کی ڈسٹربنس نہ ہو. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو میسج کریں بندے کو، ہم بیچ میں انوالو نہیں ہیں. آپ ڈائریکٹلی ریڈر کو یا جس کے پاس کتاب ہے اس کو آپ میسج کریں گے، آپ اسے کوآرڈینیٹ کریں گے اور آپ کہیں گے ٹھیک ہے ہم کافی شاپ میں ملاقات کر لیتے ہیں، ہم گلی کے کارنر میں مل لیتے ہیں اور ہم تبادلہ خیال کر لیتے ہیں کتابوں کا بھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پیسے بچیں گے سب سے پہلے. ٹھیک ہے. اگر آپ تو فری میں کتاب دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے. اگر آپ نے سیکنڈ ہینڈ سیل کرنی ہے آپ کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے. ایک تو کتابوں کی منتقلی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کے درمیان، اس سے بڑا فائدہ ہوگا، انوائرمنٹ کو فائدہ ہوگا کہ آپ کو بہت زیادہ درخت نہیں کاٹنے زیادہ کتابیں چھاپنے کے لیے، اور پیسے بھی بچت ہوگی اور آپ ایک دوسرے سے کچھ جانیں گے. درخت ہم کتابیں آپ کو کس نے بتایا کہ ہم درخت کاٹتے ہیں کتابیں چھاپنے کے لیے؟ ہم درخت کسی اور وجہ سے کاٹتے ہیں، ہم سڑکیں بنانے کے لیے، مال پانی کمانے کے لیے، ٹمبر مافیا کے لیے. یہاں اسلام آباد میں ہر تیسرے دن بارش ہوا کرتی تھی جب میں اس شہر میں آیا تھا 90s میں. اور اب ہم اس نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں، نماز علماء حضرات جولیاں اٹھا کے مالک بارش برسا دے اور بارش نہیں برس رہی. یہ ہمارا ہی کمال ہے اور کتابیں نہیں چھپی اس سے. بہرحال آپ بات کیجیے. بالکل. اور اس سے جو تیسرا سب سے بڑا فائدہ ہے کمیونٹی کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ریڈرز تھوڑے کم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ آپ نے جیسے خود بتایا کہ لوگ گیمز کھیل رہے ہیں، لوگ اور 10 طرح کے کام کرتے ہیں، کتابیں اتنی نہیں پڑھتے. تو میرا مقصد یہی کہ اس ٹرینڈ کو دوبارہ واپس لے. اچھا، یہ ایک سلسلہ تو آپ نے کیا کہ یہ کتاب کسی نے چڑھا دی،
آپ کسی نے دیکھ لی اور اس نے جا کے وہ اس طرح کی کتاب اوریجنل فارم میں لے لی, یہ ایک آپشن ہو گیا. دوسرا آپشن یہ ہے کہ بھائی میں کیا کدھر میں ٹائم کروں, گاڑی نکالوں, موٹر سائیکل نکالوں, اگلے کو پوچھوں, اگلا اویلیبل نہیں ہے, وہ کوئی مصروف ہے, تو میں اگر آپ کے فورم پہ ہی کتاب پڑھنا چاہوں تو اس میں کوئی ہے ایسا کوئی آپشن؟ اچھا, فورم میں ابھی آپشن نہیں ہے کتاب پڑھنے کا, کیونکہ ای بک جو ہے وہ کہنے کو تو بہت اچھا سولوشن ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمارا مقصد یہ ہے ایپ کا کہ آپ فون کو چھوڑیں اور آپ فزیکل کتاب کو پڑھیں بیٹھ کے, اور لوگوں سے ملیں, دوستی کریں, کسی دوسرے ریڈر کے ساتھ بیٹھیں, کتاب شیئر کریں, آئیڈیاز شیئر کریں. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک کمیونٹی بنے ریڈرز کی, ہائی انٹلیکچوئل ریڈرز کی کمیونٹی ہو, کہ یار کہ مجھے پتا ہو کہ پنڈی میں اور کون کون لوگ ہیں جو ایسی کتابیں پڑھتے ہیں, تاکہ میں ان کے ساتھ گھوموں, ان سے بات کروں, ان سے تبادلہ خیال کروں, ان کے ساتھ اپنی کتابیں ایکسچینج کروں. لیکن فیوچر میں ڈیمانڈ کے حساب سے ہمارا آئیڈیا ہے کہ اگر ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو ڈیفینیٹلی ای بک پڑھنے کا آپشن بھی اس کے اندر ڈالیں گے. لیکن رائٹ ناؤ ہمارا فوکس یہی ہے کہ ہم جو فزیکل بک ہے, پیپر بیک بک ہے, اس کو پروموٹ کریں. اچھا, یہ اس میں آپ کا کیا فائدہ؟ دیکھیں, یہ خفیہ ایجنسیوں والے ہوں, یہ پولیس والے ہوں, یا ہم صحافی ہوں, ہم نے نا ہر بات میں سے کیڑے نکالنے ضروری ہے, ہمارا لازمی ہوتا ہے, اور اس میں دیکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, بندہ بالکل سیدھا بھی جا رہا ہے نا تو ہم پوچھتے ہیں, چیک کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. اچھا, آپ نے چپ کر کے وہ ایک چیز بنا دی ہے اپنا خرچہ کر کے, اور اس نے کتاب مثلاً یہ ہمارے حذیفہ صاحب نے, رانا صاحب نے کتاب چڑھا دی ہے, اور وہ ہمارا کیا نام ہے اس کا, زیب بھی کتاب لینے چلا گیا ہے, تو آپ کو کیا فائدہ ہے اس میں؟ اچھا, اس میں فی الحال تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. لانگ ٹرم کیا فائدہ؟ لانگ ٹرم فائدہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کمیونٹی ڈیولپ ہو جائے, ٹھیک ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ایز اے نیشن, ایز اے پاکستان کا نام اوپر جائے, کہ یار ایک ایسی اپلیکیشن جو کہ کتابوں کو پروموٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم بنے, پاکستان کی بھی سب سے بڑی ورچوئل لائبریری بنے, ٹھیک ہے, اور دنیا کی بھی سب سے بڑی ورچوئل لائبریری بنے. کتنے عرصے سے بنی ہوئی ہے یہ ایپ؟ اس کو آلموسٹ لانچ کیے ہوئے 6 مہینے ہو گئے. اوکے, اور 6 مہینے میں ہمارے پاس 5 سے 7 ہزار کتابوں کا بک بینک ہے ایپ کے اندر, ماشاءاللہ, اور انشاءاللہ ہمارے 1 لاکھ ڈاؤن لوڈ پورے ہونے لگے ہیں اس مہینے. آپ کے 1 لاکھ ڈاؤن لوڈز پورے ہو جائیں گے. تو ناظرین, ہم آپ کو اس کی ایپ کی شکل بھی دکھا دیں گے اس پہ اپنے اسکرین پہ, اور اس کے کچھ پیجز بھی دکھا دیں گے, اور آپ اس میں دیکھ لیجیے گا. تو اس کا انہوں نے لیٹس ریڈس بکس فار ایوری ون اس کا نام ہے, وہ گوگل پہ اویلیبل ہے, اور آئی فون پہ بھی اویلیبل, آئی فون پہ بھی ہے, اور وہ تیسرا جو چائنا والا کیا ہے, ہواوے پہ بھی ہے؟ نہیں, ہواوے پہ بھی نہیں. ہواوے پہ نہیں ہے. اچھا, یہ گوگل پہ بھی, اس پہ پلے اسٹور پہ اور آئی فون کے پلے اسٹورس پہ ہی اویلیبل ہو گئی ہے. ٹھیک ہو گیا جناب. تو یہاں آپ ادھر بھی دبئی میں بھی بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, ادھر بھی کر رہے ہیں, تو زیادہ اچھا فیڈ بیک آپ کو کہاں سے؟ اور ورلڈ وائڈ ظاہر ہے اس میں تو ڈیجیٹل فورم کے لیے تو سرحدیں کوئی نہیں ہے نا, ایک گلوبل ورلڈ ہے, تو زیادہ کہاں سے آپ کے اوپر یہ اس پہ اس کو اپروچ کیا گیا, کتابیں اس کے اوپر انلسٹ کی گئی؟ اچھا, تو سب سے اچھا رسپانس تو پاکستان سے مل رہا ہے ابھی, ٹھیک ہے, یہ جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان کی جتنی بھی آڈینس ہے وہ ریڈرز بھی ہے, اور ایسے بچے جو کہ 12ویں جماعت میں پڑھتے ہیں وہ 100 کتابیں پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں اپنی کتابیں. اچھا, تو یہ ٹرینڈ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ یار کہ ہمارے ملک میں آج بھی ریڈرز موجود ہیں جو کہ جن کا دھیان ہے, پڑھنے میں رجحان ہے. تو سب سے اچھا رسپانس ابھی تک پاکستان سے مل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور میرا گول بھی یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے پاکستان میں اس کو مشہور کریں, ٹھیک ہے, جتنا ہم یہاں سے یوزر آڈینس لے سکتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم اس کو باقی دنیا کے ممالک میں اس کو مارکیٹ کریں. آپ کی لینگویج ڈسکرپشنز میں کیا کیا ہے؟ انگلش ہے, اردو ہے, یا کوئی اور زبانیں بھی ہیں, کیا ہے؟ اچھا, کوئی بھی کتاب آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بے شک عربی ہے, اردو ہے, آپ کی انگلش ہے, ساری کتابیں اپلوڈ کر سکتے ہیں. کوئی کتابوں کے اوپر کوئی لمٹ نہیں ہے, کوئی لینگویج پہ بھی لمٹ نہیں ہے. ایک بات میں کنفیوز ہو گیا ہوں, اپلوڈ کرنا اور کتاب کا نام درج کر کے تو ریفرنس دینا, اس میں کیا فرق ہے؟ بیسیکلی اپلوڈ کا جو میں نے ورڈ یوز کیا وہ بیسیکلی لسٹ سے ریلیٹڈ ہی تھا, کہ لسٹ کرنا, کیونکہ آپ 3 پکچرز اپلوڈ کرتے ہیں کتاب کی, ایک آپ کہہ لیں فرنٹ کور, بیک کور, اور آپ اس کو کھول کے دکھا دیں کہ پیپر کی کوالٹی کیسی ہے. یہ 3 تصویریں آپ ایپ کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں, اس کی ڈسکرپشن لگائیں گے, اس کو اسٹار دیں گے کہ کتنی اس کی کوالٹی ہے, یہ بہت پھٹی پرانی ہے, بالکل نیو ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں اگر بیچنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں اپنا پرائس بتا دیں گے, پرائس بھی ایڈ کر سکتے ہیں, آپ اس کو لکھ دیں کہ میں نے 500 روپے کی بیچنی ہے, 200 روپے کی, یا میں نے مفت میں دینی ہے, ڈونیٹ کرنی ہے. اچھا, یہ تو بہرحال میں نے بھی دیکھا, یہ تو ایک طرح کا نا میرا اپنا بھی سمجھے مسئلہ ہے, بچوں کا ہوتا ہے, وہ 2,500 ہزار کی 3,000 ہزار کی ایک بک کیمبرج کی, آکسفورڈ کی آتی ہے, اور وہ بچے ایک دوسرے سے تبادلے کرتے پھر رہے ہوتے ہیں. میں نے دیکھ کئی دفعہ کئی آ جاتے ہیں, بابا فلاں بچے کے باپ آئے ہیں, فلاں ہیں, تو اس طرح یہ واقعی ایک بہت بڑا اپنے ایک ہر گھر کا مسئلہ ہے, اور
اور خاص طور پہ جب ادھر روٹی روز کے لالے پڑے ہوئے ہیں لوگوں کو اور مزید روٹی چھینی جا رہی ہے، تو اس میں آپ نے یہ بڑا نیکی کا کام کیا ہے ویسے جناب اس مہنگائی کے زمانے میں. تو اور اس حوالے سے اپنی ایپ کے حوالے سے کوئی خصوصی چیز جو آپ میں میرے نظر میں نہیں آئی لیکن آپ بتانا چاہ رہے ہوں؟ اچھا، اس میں ہم ایک فیچر ایڈ کر رہے ہیں، اس کا نام ہے فورمز یا ڈسکشن. تو بیسیکلی ہم چاہتے ہیں کہ آپ نہ صرف کتاب پڑھیں، اس کے اوپر تبادلہ خیال بھی کریں ایپ کے اوپر، اور باقی ریڈرز کے ساتھ بات چیت کریں، ان سے ڈسکس کریں، ایپ کو ریویو کریں، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی نیا رائٹر آیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی کتاب لانچ کرنا چاہتا ہے، تو ہم اس کے اندر یہ فیچر بھی ایڈ کریں کہ آپ ینگ رائٹر ہیں، آپ کے بھی آڈینس نہیں ہے، آپ اپنی کتاب لانچ کریں، آپ اس کو پروموٹ کریں، اس پہ آرٹیکل ڈالیں تاکہ لوگ ڈائریکٹلی آپ سے رابطہ کریں، اور جو ینگ رائٹر ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم ایپ کے تھرو. اچھا، آپ اس کو کہہ رہے تھے ورلڈ وائڈ بنانا چاہتے ہیں، تو میں تو کہتا ہوں آپ باقی ممالک سے بھی اس میں کچھ تھوڑا سا انپٹ لیں، کوشش کریں. انگلش کا بہت اچھا لٹریچر ہے، عربک کا بہت اچھا لٹریچر ہے، پرشین کا بہت اچھا لٹریچر ہے، پھر خاص طور پر جو اسپینش ورڈ ہے جو ان کو بھی آپ اس کو بھی میں کہوں گا کہ مہمیز دیں آپ. جی بالکل. ابھی ہمارے پاس کافی آڈینس جو ہے وہ UAE سے بھی آ رہی ہے، جو آرگینک ہے، ورڈ آف ماؤتھ کے تھرو جو میرے جاننے والے ہیں ان کو پتہ چل رہا ہے، تو 1 by 1 وہاں سے بھی یوزر آ رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ہماری جو مارکیٹنگ کیمپین چل رہی ہے وہ اس وقت پاکستان میں ہی چل رہی ہے، لیکن ہمارا گول یہی ہے کہ ہم اس کو اتنا مشہور کریں کہ ہمیں مارکیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑے باقی دنیا میں. آخری سوال، جی کوئی پیغام؟ میرا پیغام یہی ہے، اسپیشلی ینگ بچوں کے لیے، اور ایون اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ ینگ ہیں یا آپ اولڈ ہیں، ٹھیک ہے. جو سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ کتابیں پڑھیں، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت کتابیں پڑھنے میں مصروف کریں. اس سے نہ صرف آپ کی پرسنل گروتھ ہوگی، آپ کو فائنینشلی بھی ہیلپ ہوگی، آپ کا بزنس ہے، جاب ہے، آپ کو اس میں بھی مدد ملے گی، اور آپ کا دماغ جو ہے وہ پازیٹیو جگہ پہ رہے گا. جناب زین العابدین صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، کتابیں پڑھیے اور آئیں پڑھتے ہیں، اور یہ بڑا اچھا انہوں نے نام رکھا کہ لیٹس ریڈ بکس فار ایوری ون، ہر کسی کے لیے. تو کتابیں ہمیں پڑھنی چاہیے، اور جب مفت میں مل رہی ہوں یا سستے داموں مل رہی ہوں تو یہ شکایت ہی ختم ہو گئی کہ یار کتابیں بہت مہنگی ہیں. تو چلیں، شکر ہے کچھ لوگ اس معاشرے میں اچھے کام بھی کر رہے ہیں، اور یہ معاشرہ یقیناً اچھے کام کرنے والوں کے دم سے. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، فالو نہیں کیا، تو آپ سے التماس ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، فالو کریں، تاکہ آپ کو اور ہمارا رابطہ بنا رہے. علی رضا علوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.